دیکھو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے رمضان، انوارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو ایک انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی خوش آمدید کہتی ہوں. رب تعالیٰ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے پروردگار کا کہ اس کے حکم سے ہم آج ایک اور روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج کا جو روزہ ہے وہ 19واں روزہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے جو کہ اس وقت چل رہا ہے، اور مغفرت کے عشرے کی ذنب و اتوبوا الیہ، میں کہ اپنی بخش جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اسی کی طرف ہماری ساری توجہ ہے. اور آج کا دن جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ضربت کا دن ہے مولا علی کی، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور جہاں ہم بات کریں گے مولا علی کے حوالے سے، وہ ایک اور بھی اعتبار سے بات، سب خلیفہ چہاروں راشدین کی بھی بات کی تھی ٹرانسمیشن میں، اور آج تو ویسے ہی ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے. انہوں نے جو دین حق کے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق اور باطل کی لڑائی میں ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کی اور اپنی قربانیاں دی، اس سب پہ آج گفتگو ہوگی اور ہم اسی اعتبار سے ان کے لیے بات بھی کریں گے. ساتھ ہی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بھی کہ ہم نے اب سے ہم اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں، آپ کے سامنے ہے، اور ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے مسلمانوں اور ہماری ٹرمینالوجی میں ہم بار بار بات کرتے ہیں، اور میں اس ٹرانسمیشن سے اس لیے نہیں گریز کرتی یا کتراتی بھی، کیونکہ دیکھیں یہ تو ہونا ہی ہے جب سامنے سے ایسی بات آئے کہ وہ کہیں کہ جی نبیوں اور پیغمبروں والے ممالک، مسلمان ممالک نہیں رکھ سکتے یہ ایٹمی ہتھیار، اور یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے مسیحا کے انتظار میں، تو پھر ہم کیوں کرنے سے کہ جی ہم بھی جو ہیں وہ دین حق کا جو علم ہے وہ بلند کریں گے، اور دین حق کے لیے ہم بات کریں گے، اور دین اسلام کے لیے ہم بات کریں گے. تو جو دین حق کا علم ہے اس کو بلند کیا جائے گا یہاں سے، اور رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ٹرانسمیشن کا آغاز اس کا ہوگا. اس کے لیے میرے ساتھ قاری رمضان مہروی صاحب موجود ہیں، ان کی طرف جاؤں گی. السلام علیکم قاری محمد رمضان مہروی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. آج کون سی سورہ جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے؟ سورۃ الرحمن. چلیے بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और क़ारी मोहम्मद रमज़ान महरवी की आवाज़ में हम जो है तिलावत कुरान पाक समाअत कर रहे थे। और नाजरीन, बेशक खुदा का ज़िक्र ही है जो कि दिलों को मुनव्वर करता है, उसी से रोशनी है हमारी ज़िंदगियों में और उसी से सुकून है हमारी ज़िंदगी में, हमारे क़ल्ब में, हमारे एहसास में, हमारे जज्बात में, हमारे अंदर हर लिहाज से। और इंतहाई अहम दिन है इसलिए क्योंकि ज़रबत का मामला आज हम बात करेंगे मौला अली के उस वालिहाना कुर्बानी की जो उन्होंने दीन इस्लाम के लिए पेश की। और ऐसी कुर्बानी जिसको सदियों तक जो है वो याद रखा जाएगा, इवन ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। ये वो कुर्बानी है जो कि दीन इस्लाम के लिए उन्होंने शुरू से दी, जब दीन इस्लाम आया और आखिर तक हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने तक या ये कुर्रा अर्ज़ ख़त्म होने तक, रहती दुनिया तक ये कुर्बानी, लाजवाल कुर्बानी की दास्तान उनकी याद रहेगी। और उनके मानने वाले और उनके चाहने वाले इसको याद रखेंगे, इसको ताज़ा रखेंगे। आज भी जो है हम ये देखते हैं कि मौला अली का ज़िक्र, उनका नाम जो है वो ज़िंदा है, जैसे माजी में था और हमेशा रहेगा। और ऐसे ही सिमिलरली जो यजीद था कल का, वो भी अपने ऊपर बड़ा गुरूर और फ़ख्र महसूस करता था कि जी शायद उसका नाम लिया जाएगा और वो ज़िंदा रहेगा। लेकिन देखा जाए तो आपके सामने है कि हर दौर के यजीद ने अपने आप को कुछ समझने की कोशिश की, अपने आप को बड़ा मानने की कोशिश की, अपने आप को कुछ प्रूफ करने की कोशिश की, लेकिन हर सदी का, हर वक्त का जो यजीद है वो अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से बर्बाद ही हुआ है, उसको शिकस्त ही हुई है। और मौला अली का जो ज़िक्र है वो हमेशा
آباد رہے گا، ہمیشہ تازہ رہے گا۔ اور آج ہم شیر خدا جو ہے اول مظلوم کائنات اور مولود کعبہ شہید محراب مجسمہ عدل و عدالت حضرت مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب جو کہ عالم اسلام بلکہ عالم بشریت کے جو ہے وہ منفکر ترین ہستیوں میں مرسل اعظم نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا نام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا آتا ہے۔ آپ سے متعلق محبت و معرفت کی تاریخ میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت آپ کی یاد میں رہتے ہیں اور ہر جگہ ہر وقت آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی دوستی اور دشمنیوں کی بنیاد پہ جو مختلف گروہیں اور جماعتیں تقسیم ہوئی ہیں، تو خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبے 127 یعنی کہ 127 میں ایک جگہ خبردار کیا ہے کہ جلد ہی میرے سلسلے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو افراد سے کام لیں گے اور ناحق باتیں میری طرف منسوب کریں گے، اور دوسرے وہ جو دشمن جو تفرید سے کام لے کر کینہ و دشمنی میں آگے بڑھ جائیں گے اور باطل کی راہ اپنا لیں گے۔ میرے سلسلے میں بہترین افراد وہ ہیں جو میانہ روی ہے اور راہ حق و اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا پیغام ہے، تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا پیغام کتنا خوبصورت ہے اور اس کو کس طرح سے لے کے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، میرے ساتھ یہاں پہ جو ہے جویریہ کربلائی بھی آج موجود ہیں، نوحہ خان ہیں وہ، ان کو بھی سیٹ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جویریہ، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کیسی ہیں آپ کیا نوحہ تیار کر کے لے کر آئی ہیں جو پیش کریں گی آج؟ مولا کی آج کی شب کی مناسبت سے ایک کلام۔ جی۔ زخم کھا کے جو گھر میں آئے علی، دوڑی زینب یہ بات کہتی ہوئی، میرے دل کے قرار گسار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان، ہائے کیسا ستم یہ کر ڈالا، نثار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان، دیکھو سب لوگ خوش ہیں عید آئی اور ہمارے یتیم کوئی نہیں، ماں نہیں سر پہ اب بدر بھی نہیں، گھر ہوا تار تار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان، اے میرے غم گسار بابا جان،
کل ایمان پہ تو نے ڈھائی جفا کیا سجدے میں بار بار جا اے میرے روزہ دار بابا جا غش سے اٹھ جاؤ آنکھ تو کھولو رو رہا ہے حسین وہ دیکھو ہے یہ کیسا خمار بابا جا اے میرے روزہ دار بابا جا آنکھیں کھولی لگایا سینے سے حال کر وہ بلا تلا کے کہے رو دیے گئے کہ پیار بابا جا اے میرے روزہ دار بابا جا اے میرے غم گسار بابا جا اے میرے روزہ دار بابا جا خون بہتا ہے ذوق تاری ہے زہرا پھر بھی نماز جاری ہے آپ دی کا وقار بابا جا اے میرے روزہ دار بابا جا اے میرے غم گسار بابا جا اے میرے روزہ دار بابا جا بے شک اور جویریہ کربلائی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں آج مولا علی کی شان میں جی، اور ان کے لیے ہم سب بہت غمگسار ہیں، افسردہ ہیں، اور کیوں نہ ہو، جیسے میں نے آغاز میں کہا، وہ حق اور باطل کے درمیان ایک حق کی فتح کی ایک یقیناً ایک بہت بڑی نشانی ہے، نشانی تھے، ہیں اور تا قیامت رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شیر خدا کا جو لقب دیا وہ اس لیے نہیں دیا، ایسے ہی نہیں دیا، وہ اس لیے دیا کہ انہوں نے پوری امت کا حق ادا کیا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس طرح سے اور باقی 3 خلفائے راشدین اس دین سنبھالی اور اس کا پیغام عام کیا، وہ معمولی بات نہیں تھی. وہ شیر خدا علی المرتضیٰ کرب اللہ وجہ وہی کر سکتے تھے، اور تا قیامت انہی کے دم سے ہمارا اسلام، ہمارے اسلام کی جو شان آن بان ہے وہ موجود ہے. اور آج بھی ان کے نام سے لوگ ویسے ہی ڈرتے ہیں، ویسے ہی خوف کھاتے ہیں جیسے اس وقت کھاتے تھے. آگے بڑھیں گے ناظرین اور ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی بھی بات کریں گے. ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے جی ڈان، جو کہ پاکستان کا نمبر 1 کوالٹی بریڈ ہے، کہتا ہے when dawn rises blessings begin. ڈان کا پیغام ہے. اس کے علاوہ ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے KFC یاری، KFC والی، اور جہاں دوستی ہو اور یاری ہو اور KFC ساتھ نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو یاری والی KFC کی بات ہے. ساتھ ہی شامل ہے doriva360.uk. ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے لولی اینجل کاسمیٹکس، جو کہ سلور برڈ کاسمیٹکس کا برانڈ ہے، اور خواتین کی جی پوری جو رینج ہے کاسمیٹکس کی وہ انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے. ساتھ ہی جی گلوٹاتھائیون اس وقت انہوں نے نئی پروڈکٹ لانچ کیا، لوگ لگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں جی. اس کی ڈرپس بھی لگ رہی ہیں گلوٹاتھائیون کی، بڑا آج کل فیمس ہے گلوٹاتھائیون.
ग्लूटाथायोन, और ग्लूटाथायोन की जब मैं बात करती हूँ तो वो ब्यूटी को इन्हांस और आपकी स्किन कलर को ग्लो करती है मजीद, तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी, आजकल क्रेजी है ग्लूटाथायोन के लिए लोग। इसके अलावा जी वॉकीज है जो कि पाकिस्तान, वंस अगेन मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है, इसकी एक्सेसरीज हैं, शूज हैं, हैंड पता है वॉकीज के बारे में, परफ्यूम नए लॉन्च किए हैं जी इन्होंने। इसके अलावा बॉम्बे लाइट हाउस जो कहता है लाइट अप योर लाइफ, अगर जिंदगी में अंधेरे हैं तो बॉम्बे लाइट हाउस चले जाइए, वहां वो आपकी जिंदगी को रोशनी से भर देंगे। हिमानी है लिव नेचुरल कहता है हर जर्रे में अपनायत है, हर बूंद में भरोसा है, 85 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली अपनी प्रेजेंस रखता है, स्किन केयर, हेयर केयर और फ्रेग्रेंसेज एंड हेल्थ एंड वेलनेस अंडर वन रूफ आपको मिल रही है। पाकिस्तान भर में इनकी 50 से ज्यादा आउटलेट्स हैं इस वक्त। इसके अलावा चेजअप है, चेजअप की अगर बात करें तो अंडर वन रूफ आपको सारी वो चीजें मिलेंगी जो अफोर्डेबिलिटी है, यानी कि अपैरल, ग्रोसरीज, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होमवेयर, टॉयज एंड फार्मेसी आइटम्स, और साथ ही जी कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और तमाम ब्रांचेस इनकी अक्रॉस पाकिस्तानी सिटीज में हैं, जिसमें मर्दान, हैदराबाद भी शामिल है। मेगा स्टोर, सुपर स्टोर्स है, मिनी स्टोर्स है, वहां पे हर किस्म के आपको प्रोडक्ट मिलती है एक ही छत के नीचे चेजअप में। इसके अलावा जी चेजअप के अलावा बात करें तो नेल्सन है, नेल्सन कहता है रंग जिंदगी का, जिंदगी में अगर आपके अंधेरे हैं, रंगों की कमी है, तो फिर नेल्सन पे जाइए जो कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज। पॉपुलर है, ओमेगा है, अलखिदमत है, शौकत खानम है जी, और वाइल्ड वेंचर है। वाइल्ड वेंचर की 1 लाख रुपए की वाटर पार्क की मेंबरशिप है, फैमिली मेंबरशिप जो कि आपको मिल रही है जी पूरे 1 साल की। इसके अलावा साइमा बिल्डर्स है, और साइमा बिल्डर्स अगर आप किसी ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं कुछ, तो वो भी है। और इसके साथ ही जी आज से वाइटल भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गया है। वाइटल जो कहता है वाइटल पियो जिंदगी जियो, वाइटल का पैगाम है, वाइटल के भी गिफ्ट हैम्पर्स जी जाएंगे हमारे मेहमानों के साथ। आज से कहता है वाइटल पियो और जिंदगी जियो, अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो वाइटल का पैगाम है कि वाइटल पिए आप। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के आउटफिट की भी बात करते हैं। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया ज़राफीज़ ने, हमारी डिज़ाइनर है हुमैरा जी, और इंस्टा और फेसबुक पे भी, और ऑनलाइन स्टोर भी है ज़राफीज़ के नाम से इनका। सो थैंक यू सो वेरी मच ज़राफीज़ फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। और हर दिन के ओकेजन के एतबार से हमारे तमाम स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर्स की टीम बहुत बेहतरीन काम करी है, मैं हमेशा कहती हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप बहुत अच्छा करते हैं तो स्क्रीन पे हम बहुत अच्छे नजर आते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले रहा है, उसके बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाजरीन। और ये सेगमेंट आपको पता है कि क्विज़ का हमारा सेगमेंट होता है, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के, और उनकी तरफ हम जाते हैं और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला होता है, जो कि हमारे करंट अफेयर्स या दीनी इस्लामियात से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब हैं वो उनसे पूछे जाते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ पर रोज़ाना इस सेगमेंट के एक मेहमान भी ख़ास ज़रूर होते हैं, और आज हमारे साथ बड़े ही बेहतरीन मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आप उनको जानते हैं और आप उनकी काफ़ी सारी एक तो चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं। ख़ासकर अगर मैं उनका नाम लूँ कि जी फिलैंथ्रोपी में तो वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तिब के शोबे में बात करूँ तो
اس میں بہت کام کر رہے ہیں. وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور ایک بہت بہترین لیب ہے پورے پاکستان میں جس کو وہ چلا رہے ہیں, جس کے وہ روح رواں ہیں. اور ہمیشہ سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ میں پہلے بھی وہ ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. میں ہمیشہ ان کے لیے ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اسمائلنگ فیس دیکھنا ہے تو ان کا ہوتا ہے, اور یہ بہت کم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ایسا کہ جی ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہی ہو اور وہ اسی کے ساتھ جو ہے زندگی میں اپنے لے کے چل رہے ہوں ہر چیز کو. اب اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی پریشانیاں کتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ, لیکن ہمیشہ سے ان سے جب ہم ملیں گے تو ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہی ان کے جو ہے ملاقات ہوتی ہے. تو ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ آج ہمارے ساتھ ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عیسیٰ لیب کے. خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے پروگرام میں آ کے, اور بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے ملنے کا. اتنے دنوں بعد موقع ملا وہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو ہمارا سیٹ کیسا لگا اس دفعہ؟ امیزنگ سیٹ ہے, اتنا روح پرور سیٹ ہے اور کلرز اور جو نعتیں اور حمد اور ساری چیزیں جو ماشاء اللہ آ رہی ہیں, اور اس کا پروگرام کا جو تھیم ہے از امیزنگ ماشاء اللہ, ون آف دا بیسٹ. نہیں تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں. اور یہ سیگمنٹ ہمارا کوئز کا ہوتا ہے, تو چلتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف, وہ یہاں پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. اور ٹیم اے اور ٹیم بی اپنا اپنا تعارف کروائیے. جی ٹیم اے. اوکے. محمد فیضان فرام KMC گورنمنٹ ڈگری. اوکے. Kamal from KU. اوکے. Amna Farooq from Karachi University. اوکے ٹن ہو گیا ہے جی. تو ٹیم اے اور ٹیم بی آپ جانتے ہی ہیں کہ فارمیٹ کیا ہے پروگرام کا. سوال کروں گی میں ایک ایک آپ دونوں سے, اس میں آپشنز بھی ہوں گے آپ کے پاس, اور جو ٹھیک آپشن بات کرے گا تو اس کو نمبر ملیں گے, غلط پہ نہیں ملیں گے. تو ٹیم اے سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی ٹیم اے آپ کی طرف آئیں گے. پہلا سوال ہے, اور آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ چیزب کی طرف سے ہے. جی چیزب وہ جو کہ انڈر ون روف آپ کو ساری فیسلٹیز دے رہا ہے, گراسری سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ تک. گھر کے جو روزانہ کے آپ کے جو یوٹیلیٹیز ہیں, جو چیزیں جو آپ کو چاہیے, آپ کو گراسریز وغیرہ اور ڈے ٹو ڈے چیزیں چاہیے, وہ ساری چیزیں چیزب کے انڈر ون روف آپ کو ملتی ہیں. پیرل ہو گیا, کڈس کی چیزیں ہو گئی, ہر چیز. تو چیزب کا سوال ہے. جی آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کون سا بیٹا ان کی نبوت کا جانشین بنا؟ اے قابیل علیہ السلام, بی حابیل علیہ السلام, سی شیس علیہ السلام. دوسرا اور تیسرا جواب درست ہے. حضرت شیس علیہ السلام. ٹھیک ہے, جواب درست ہے ٹیم اے کا. ٹیم بی آپ کی طرف آئیں گے. مولا علی کے قاتل کا نام کیا تھا؟ اے اشس بن قیس کندی, بی عبد الرحمن بن ملجم, سی زرقان بن قیس, ڈی ان میں سے کوئی نہیں. B. جی ٹھیک ہے, جواب درست ہے آپ کا بھی. ایک ایک جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم اے آپ کی طرف واپس آئیں گے. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, یہ جملہ امام علی نے کس وقت کہا؟ اے جب آپ کے سر مبارک پر ضربت لگی, بی جنگ خیبر کے دوران, سی خم غدیر کے مقام پر, یا ڈی تمام جوابات درست ہیں. آپشن ہے. ٹھیک ہے, جواب درست ہے ٹیم اے کا. ٹیم بی آپ کی طرف آئیں گے. امام علی کا قاتل کون سے گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ اے انصار, بی مہاجرین, سی اہل شام, ڈی خوارج. Ansar. نہیں جی, جواب غلط ہے. ٹیم بی کا ایک جواب غلط ہو گیا ہے. واپس آپ کی طرف آتی ہوں. ٹیم اے, کوفے میں کس نے امام علی کو شہید کرنے میں عبد الرحمن بن ملجم کی مدد کی؟ اے قطام, بی اشس بن قیس کندی, سی وردان, ڈی تمام جوابات درست ہیں. تمام جوابات درست ہیں. ٹھیک, جواب درست ہے آپ کا بھی, ٹھیک ہو گیا ہے. ٹیم بی آپ کی طرف آؤں گی. امام علی نے کتنے سال عمر پائی؟ اے 70 سال, بی 63 سال, سی 65 سال, یا پھر ڈی 61 سال. D. نہیں جی, جواب غلط ہو گیا ہے ٹیم بی آپ کا. ٹیم آپ کی طرف واپس آئیں گے. امام علی کے علاوہ 19 رمضان کو اور کس شخصیت کو قتل کیا جانا تھا؟ اے عمرو بن عاص, بی معاویہ بن ابو سفیان, سی ابو موسیٰ اشعری, اور ڈی دوسرا اور تیسرا جواب درست ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں جی, جواب غلط ہے آپ کا. ٹیم بی آپ کی طرف واپس آؤں گی. امام علی نے اپنی وصیت نامے میں کس نام کو تحریر فرمایا؟ اے امام حسن علیہ السلام, بی امام حسین علیہ السلام, سی محمد حنفیہ, اور ڈی پہلا اور دوسرا جواب درست ہے. ٹھیک ہے, جواب درست ہے آپ کا بھی. ٹیم اے آپ کی طرف واپس آئیں گے. امام علی کی شہادت کی تاریخ کیا تھی؟ 21 رمضان 29 ہجری, 21 رمضان 40 ہجری, 21 رمضان 41 ہجری, 21 رمضان
42 हिजरी, हिजरी अगर दोबारा दोहरा लें आप। 39, 40, 41 और 42। मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए कहते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए जी। 40 हिजरी। ठीक है, जवाब दुरुस्त है आपका। आखिरी सवाल है जी, आपकी तरफ आएंगे टीम बी। इमाम अली की शहादत कौन से शहर में हुई? ए मदीना, बी बसरा, सी कूफा, डी शाम। ठीक है, जवाब दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ ही टीम ए जीत गई है क्योंकि टीम ए ने ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं और टीम बी हार गई है। टीम ए के साथ जाएंगे चेजअप के गिफ्ट, लेकिन हारने वालों को भी हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आज उनके साथ जाएंगे हिमानी के गिफ्ट हैम्बर जो कहता है लिव नेचुरल। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कि ये इतने इम्पोर्टेंट हमारे इस्लामिक इवेंट्स हैं और हमारे सहाबा के हैं कि मैं सबको राय दूंगा कि उसके बारे में रिलीजन से करीब हों और ये इंसिडेंट से को याद भी रखें और उसको उसकी दुआ के साथ साथ जो है वो एक सबक हासिल करें कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बेशक ऐसे ही है, एंड गुड लक। जीतने वालों को तो कंग्रेचुलेशंस और जो हारे हैं वो भी नेक्स्ट टाइम जो है तैयारी करें अपनी अच्छी सी। तो यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद यहीं से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 19वां रमज़ान है, रोज़ा है और मग़फ़िरत का अशरा है, दूसरा अशरा है, और आज हम बात कर रहे हैं मौला अली की शान में और उनको खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। ज़रबत का दिन है आज और उसी एतबार से गुफ्तगू हो रही है। मेरे साथ ऑलरेडी हमारे मेहमान आज के डॉक्टर फरहान ईसा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ईसा लैब के, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं आप, वो तो मौजूद ही हैं। साथ ही मुझे अब ज्वाइन कर चुके हैं सेट पे। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने उलमा कराम, क्योंकि आपको पता है रोज़ाना हमारा जो उलमा कराम है उसका बड़ा ज़बरदस्त एक सॉरी तो वो जो है एक हमारे पास पैनल होता है, और आज भी मेरे साथ यहाँ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अल्लामा सैयद अतहर हुसैन जाफरी अलमशदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला। आज का मौजू इंतहाई अहम है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। मैं मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब आपकी तरफ आऊँगी और मैं चाहूँगी कि आज के मौजू के ऊपर गुफ्तगू फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। आज का मौजू निहायत अहमियत का हामिल है। आज महबूब खुदा के महबूब हज़रत अली शेर खुदा हैदर कर्रार करमल्लाहु वजल करीम की तरफ मंसूब है। और कौन हैदर कर्रार? वो हज़रत अली हैदर कर्रार जो मेरे आका की मुराद हैं, वो हैदर कर्रार जो महबूब खुदा भी हैं, महबूब रसूल भी हैं, महबूब मुस्तफ़ा भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी मोहब्बतों को लाजिम करार दिया। और शुरू में ही मैं आपको यह बात बता दूं कि कोई बंदा मेरे मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार किए बगैर मोमिन हो नहीं सकता। और यहाँ पर यह बात भी जहन में रहे कि मेरे आका की हदीस से पाक है कि मोमिन ज़िक्र अली से दूर रह नहीं सकता, मुनाफिक इसके करीब आ नहीं सकता। और इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी अबाहुमा व उम्मुहुमा कान माई दरजती यौमल क़ियामा। ये रिवायत जनाब तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 641 है, हदीस नंबर है 4723। और इसी तरह ये रिवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल की जल्द 2 सफ़ा नंबर 693, हदीस नंबर है 1185। और मौजम कबीर की जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 50 है और हदीस नंबर है 2654। और तारीख़ बगदाद जल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 287, हदीस नंबर है 7255। और किताब का नाम है ज़ुर्रियत ताहिरा, इसकी जल्द 1 सफ़ा 20
حدیث نمبر 234. تہذیب الکمال اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 ہے، حدیث نمبر 558. اور اسی طرح تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ نمبر 258 پر یہ روایت موجود ہے. اس روایت کو بنیادی طور پر میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ اہل بیت اور مولا علی کا کیا مقام ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا من احبنی، کہ جس نے مجھ سے پیار کیا، واحب ہذین، اور جو ان دو شہزادوں سے پیار کرے. یہ شہزادے کون ہیں؟ ایک طرف امام حسن علیہ السلام ہے، ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَأَبَاهُمَا وَأُمُّهُمَا، جو ان کے والد گرامی جناب حیدر کرار سے پیار کرے، جو ان کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیار کرے. میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا مقام اور معیار یہ ہوگا کہ جنت میں وہ مصطفیٰ کے قدموں میں یعنی مصطفیٰ کی رفاقت میں ہوگا. اور حضرت علی شیر خدا کا تعارف آپ کو حیدر کرار کہتے ہیں. کتاب کا نام ہے مرآت المناجی، اس کی جلد 8 صفحہ نمبر 421. اور اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے موجم کبیر، اس کی جلد 3 صفحہ 50 پر یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء، اور اس کے صفحہ نمبر 132 پر. اور کتاب کا نام ہے خلفاء راشدین، اس کے صفحہ نمبر 313 پر. اور اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، حدیث نمبر 128 ہے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد یعنی حیدر کرار، آپ کا نام علی بن ابی طالب، آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والے. یہاں پر یہ بھی تحریر ہے کہ حیدر کرار کا نام سنتے ہی منافقین اور کفار کانپ جایا کرتے تھے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے. اور وہ حیدر کرار کے جن کی محبت کو اللہ کریم نے اہلیان اسلام پر، اہلیان ایمان پر لازم کر دیا. اب اندازہ خود لگائیے کہ جو ان سے پیار کرے گا وہ ایمان پا جائے گا، جو ان کے مقابلے میں بدبختوں کی طرح، خوارجوں کی طرح اگر دشمنی کرے یا حملہ کرے تو ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کیونکہ حضرت علی شیر خدا کا وہ مقام ہے کہ جس سے قرآن نے بھی بیان کیا اور جس کو میرے آقا کی احادیث نے بھی بیان کیا اور صحابہ کرام نے بھی بڑی محبت کے ساتھ بیان کیا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں کہ جنہوں نے خواتین میں سب سے پہلے میرے آقا کی تصدیق کی. اور حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا وہ مقام اور وہ معیار ہے کہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ اول من اسلامہ، کہ جس نے مجھ پر سب سے پہلے میری تصدیق کی، اسلام لائے، وہ جناب حیدر کرار ہیں. یہ روایت بھی ترمذی کے اندر موجود ہے، جلد 5 صفحہ 642 ہے، حدیث نمبر ہے 4723. اور اسی طرح یہ روایت جو ہے احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ حیدر کرار نے اس وقت میری تصدیق کی جب دیگر لوگ میری تکذیب کرنے والے تھے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. یہاں پر علماء مفسرین کرام نے قلم اٹھائے کہ یہ آیت کریمہ کب اور کس وقت اور کیوں نازل ہوئی اور کن کے بارے میں نازل ہوئی. تو مسند احمد بن حنبل لے لیں، تفسیر کبیر لے لیں، موجم کبیر لے لیں، بہقی لے لیں، سنن کبریٰ، ان ساری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور رسول ہیں اور ایمان والے ہیں، تو علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی. یعنی آپ جب رکوع کی حالت میں کھڑے تھے تو سائل نے آ کر سوال کیا کہ میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، میری مدد کی جائے. تو حیدر کرار جب رکوع کی حالت میں تھے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. تو لجپال گھرانہ کیسے ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا تو آپ نے حالت رکوع میں، حالت نماز میں ہی اپنی انگلی مبارک سے وہ انگوٹھی اتاری اور اس کو عطا فرما دی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے آپ کی ادا کو قرآن میں ذکر فرما دیا اور فرمایا کہ تمہارا مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں. وہ جو نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، رکوع میں کھڑے کھڑے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ حیدر کرار ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان بیان کی. میں علامہ سید اطہر حسین جعفری مشہدی صاحب کی طرف جاؤں گی. میں چاہوں گی علامہ صاحب کہ آج کے دن کے اعتبار سے آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فزتوا برب الکعبہ. مولا کائنات، امیر کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت، آپ کے اپنے فرمودات اور فکر سے معاشرے میں آگاہی ہے. فرمایا فزتوا برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی
کامیاب ہو گیا. واہ گویا قاتل نے قتل کر کے ناکام ہو گیا بے شک اور مقتول قتل ہو کے کامیاب ہو گیا. بے شک اللہ اکبر. یہ کامیابی کیسے بے ہے؟ شک. یہ کامیابی ایسے ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اتفاق ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. گویا کائنات میں کچھ نہ تھا، یہ نور تھا. نور جب منقسم ہوا تو ایک جانب رسالت کی جانب گیا، ایک امامت کی جانب گیا. تو جب آئے تو نور کی صورت میں آئے تو کعبے میں آئے، کعبے میں آنے کے بعد گئے تو مسجد سے گئے. گویا پروردگار عالم نے یہ دکھایا کہ مولائے کائنات، امیر کائنات، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شخصیت یہ ہے کہ جو مجسم نور بھی ہے، اور جب وہاں سے زمین کی جانب آتی ہے، اس معاشرے میں آتی ہے تو کعبے میں آتی ہے، اور پوری زندگی اطاعت خداوندی میں ایسے گزاری کہ جب شہادت ہوتی ہے تب بھی مسجد میں ہوتی ہے. یہ اس کی بنیادی اصول ہے. اب مولائے کائنات جیسے آپ نے فرمایا کہ صفائی ہے نصف ایمان، علی ہے کل ایمان. اللہ اکبر. بے شک. اب کل کا کل ایمان علی سے منسوب ہے. اب جو علی سے محبت کرے گا وہی صاحب ایمان ہوگا، جو علی سے بغض کرے گا وہ ایمان سے دور ہوتا جائے گا. اب جو ایمان سے دور ہو جائے گا تو پھر وہ نہ مسلم رہا نہ مومن رہا. اب علی سے جو محبت کرے گا وہی مسلم بھی ہوگا، وہی مومن ہوگا، وہی متقی ہوگا. اب جو علی سے محبت کرے گا وہ علی سے بیعت نہیں مانگے گا. جو علی سے محبت کرے گا وہ علی کے سامنے یا علی کے گھر پہ تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے گا. وہ علی کی باتوں کو ایسے مانے گا جیسے پروردگار عالم نے ان کو یہ دیا کہ یہ مومنین کے امام ہے، مسلمین کے نہیں. صاحب تقوی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مومن. علی امام المتقین، صاحب تقوی کے ایمان ہے. اب انسان کو چاہیے کہ پہلے جو مسلم بنا ہے وہ مومن بنے، وہ صاحب تقوی بنے. صاحب تقوی ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہوگا، علی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوگا، علی کی گفتگو کی اطاعت کرتا ہوگا، علی کی پیروی کرتا ہوگا. گویا یہ بتا دیا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ علی کے ساتھ ہوگا، اور وہی رسول کے ساتھ ہوگا، وہی پروردگار عالم کے ساتھ ہوگا، وہی قرآن کے ساتھ ہوگا. علی امیر المؤمنین جب دنیا میں آئے ہیں تو آنے کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ وقت آیا تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جو کہ آپ کی والدہ گرامی ہیں، والدہ گرامی ہیں، آپ اپنے گھر سے چلتی ہیں اور پہنچتی ہیں خانہ خدا یعنی کعبۃ اللہ کے پاس. اب یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جناب جب مریم گئیں، ان پر حمل کے آثار تھے، تو خدا نے جواب دیا مریم یہ جائے ولادت نہیں ہے، یہاں سے دور ہو جاؤ. اور جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جاتی ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دروازہ نہیں کھلتا ہے بلکہ دیوار میں در بنتا ہے. گویا یہ معجزہ اس لیے کیا کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ چونکہ کنجی قریش کے پاس تھی تو آپ نے خود کنجی سے دروازہ کھول لیا. تو پروردگار عالم نے وہاں پر ایک دیوار میں در بنایا اور ارجعی کہا کہ آ جائیے. اب جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اس میں داخل ہوتی ہیں، اب یہاں میں روکوں گا اپنے سننے والوں کو کہ ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ یہاں زمین پھٹ جائے تو مجھ سمیت یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا. گویا معلوم یہ ہوتا ہے ان کے اطمینان سے اور اس میں داخلے سے کہ شاید ان کو بھی علم ہوگا واللہ اعلم بالصواب کہ یہاں سے دیوار میں در بنے گا اور آپ یہاں سے جائیں گی. اب داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد وہاں پر مولائے کائنات کا ظہور ہوتا ہے. مولائے کائنات آتے ہیں، تشریف لے کر کے آتے ہیں. اب 3 روز گزر جاتے ہیں. 3 روز جب گزر جاتے ہیں نہ تو آپ آنکھیں کھولتے ہیں،
نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں. اب 3 روز اس لیے گزارے, اس کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ تاکہ پورے مکے میں یہ خبر عام ہو جائے کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ خدا میں موجود ہیں, کوئی شخص اس خبر سے محروم نہ رہے. اب یہ سب کا سب مکہ جمع ہو کے ابو طالب کی قیادت میں وہاں پہنچتا ہے. جب وہاں پہنچتا ہے رسول خدا ساتھ ہوتے ہیں, رسول خدا داخل ہوتے ہیں. جب داخل ہوتے ہیں ان کی خوشبو پاتے ہی, ان کے ہاتھوں کا لمس پاتے ہی آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. جیسے ہی ہاتھ میں لیتے ہیں تو آنکھیں بھی کھول دیتے ہیں. یعنی آنے کے بعد سب سے پہلے چہرہ انور مصطفیٰ کی زیارت کی مولا کائنات نے, مولا علی نے. اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کہ پہلے اسلام اور آخری اسلام کی بات نہیں ہے, جو مصطفیٰ کی آغوش میں آ کے دیدار مصطفیٰ کر کے آنکھ کھولے اور پھر یہ کہے کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. تو توریت, زبور و انجیل تو موجود ہے, قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ابھی یہ آنا شروع نہیں ہوا, یہ لوح محفوظ پر ہے. تو بتایا یہ کہ مولا کائنات وہاں سے علم لے کر آتے ہیں. جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اس کو اہل علم بنا کر بھیجتا ہے, وہ معاشرے میں آ کے علم حاصل نہیں کرتے. جب یہ کہا تو پروردگار عالم کے حبیب نے ایک مرتبہ مسکرایا. مسکرانے کے بعد میں پہلے اپنی زبان مبارک مولا کائنات کی دہن مبارک میں دی. گویا علم بھی منتقل ہو رہا ہے, علم کا انتقال بھی ہو رہا ہے. تب سے پرورش جو ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ مولا کی ہو رہی ہے, علی کی ہو رہی ہے. کس کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے؟ رسول خدا کے ہاتھوں. اب جو رسول خدا جس کو پرورش کریں گے وہ صاحب ایمان نہیں ہوگا, وہ کل ایمان ہوگا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا خوبصورت بیان فرمایا آپ دونوں علماء حضرات نے. میں اپنے مہمان کی طرف بھی آؤں گی. میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ, بیٹھے ہوئے, ان سے بات. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک تو بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. آج کے موضوع کے اعتبار سے بھی ہم اگر آپ چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں, اس میں بھی اپنی جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں فلنتھراپی کے لیے اور لوگوں کی بھلائی اور فلاح و کامرانی کے لیے, جو سوشل لی آپ ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ سے, اور چیزیں کرتے رہتے ہیں. خاص طور پہ اب جو آپ کے اپنی جو لیبارٹری ہے اس کے توسط سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہترین کام کرتے ہیں. تھوڑا بتائیں کہ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے, اور یہ جو آپ نے جب عیسیٰ لیبارٹری کا آغاز کیا تو اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ تھاٹس تھے, اور اس کا جو آغاز ہوا وہ کب سے ہوا, اور پھر اب کیا اور انوویشنز لے کر آ رہے ہیں جو جدید اس وقت آپ ٹیکنالوجی بھی لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو فیسلٹیز فراہم کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ. بہت ہی اچھا بیان میں نے بھی سنا, اور یہ پروگرام آپ کا اتنا اویئرنیس بھی کریٹ کرتا ہے اور قریب لاتا ہے ہمیں ریلیجن سے بھی, اور جو ماشاءاللہ جو صحابہ گزرے اور مولا علی گزرے اور جو شہادت ہوئی ان کی, اور یہ ہمیں بہت سبق دیتی ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے, کیسے گزاری جاتی ہے اور کیسے گزارنا ہے. اور کاش ہم میں بھی یہ راستہ آئے کہ ہم جو ہے وہ سیرت پہ چل سکیں. بے شک بے شک. ہمارا بھی یہی ہے کہ عیسیٰ لیب جو ہے وہ سارے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم جس کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں اس کمیونٹی میں ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی, یا اپنی کمیونٹی میں. یہ فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے. بالکل. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ کام کریں. ایک ہم نیوی کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ مینگرووز پلانٹیشن کر رہے ہیں کوسٹل بیلٹ میں. اور ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے, کمانڈر کوسٹ اس کے ہیڈ ہوتے ہیں ایڈمرل فیصل امین ہیں, جو کوسٹل بیلٹ میں جہاں پہ سمندر کا پانی تو بہت ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے, نہ ایجوکیشن ہے نہ ہیلتھ ہے. تو وہ ہم سب مل کے اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ میں کہ وہاں پہ کام کریں اور ووکیشنل ٹریننگ خاص طور پہ کریں. دوسرا ہم لوگ جو ہیں وہ پریزنز میں کام کر رہے ہیں, جیلز میں. سندھ وہ واحد صوبہ ہے پورے پاکستان میں, میں سندھ گورنمنٹ کی بھی تعریف کروں گا کہ جنہوں نے جیل کا ورڈ سندھ میں ختم ہو گیا, اب نام ہو گیا پریزن اینڈ کریکشنل فیسلٹی, یعنی کہ اصلاح گھر. اور وہاں پہ بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز چل رہے ہیں کہ جو وہاں پہ پریزنرز ہیں وہ کوئی سکل سیکھیں اور پھر معاشرے کا ایک کارآمد فرض بن سکیں, چاہے وہ میل ہوں چاہے فیمیل پریزنز ہوں. اس کے ساتھ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آج کل ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ لیڈیز کو
موٹر سائیکل چلایا جائے. اس میں ماشاءاللہ 9,500 سے لیڈیز کو ہم نے موٹر سائیکل چلانا سکھایا کراچی میں. زبردست ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں, اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز کری جائے جو اینٹی اسلامک ہے, لیکن موٹر سائیکل میں اگر پیچھے بیٹھ سکتی ہیں ویمن تو چلا بھی سکتی ہیں, اور اس سے ویمن امپاورمنٹ ہونا اس لیے ضروری ہے. ویمن امپاورمنٹ کی تو جو دیکھیں نا وہ اینٹی اسلام نہیں, کیونکہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, میں ابھی اس دن چائنیز کونسلیٹ میں تھی, فریال تالپور صاحب اور میں گیسٹ اسپیکر تھے, تو وہاں بھی بات ہوئی, تو اس پہ میں نے وہاں پہ بہت کلیئرلی یہ بات کی کہ یہ ویمن امپاورمنٹ کا لفظ ہم آج سنتے ہیں, ہمیں جو امپاور کر دیا گیا وہ 1450 سال پہلے کر دیا ہمارے مذہب نے. مطلب اگر آپ اماں خدیجہ کو اٹھا کے دیکھیں, اماں عائشہ کو اٹھا کے دیکھیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اٹھا کے دیکھیں, یہ جتنی ہماری خواتین ہیں ان کی سیرت پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل تو امپاورمنٹ وہاں سے آئی ہے. یہ تو انگریزوں کا اور ویسٹ کا تو سارا پروپیگنڈا آج ہے. اصل جو حقوق ہیں ہمارے وہ اسلام نے ہی دیے ہیں, اور ابھی بھی جو کچھ بچا کچھ ہے وہ اسی کی وجہ سے, ادروائز تو برا حال ہے دنیا کا. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ترقی کی راہ پہ نکل گیا ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں, اور پرائم منسٹر صاحب اور جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ سب بہت محنت کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنلی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر موٹر سائیکل کا, جیسے موٹر سائیکل کی اگر بات کر رہے ہیں تو ایک پہیہ کام کرتا تھا مرد کا, عورت والا کام ہی نہیں کرتا تھا, تو کیسے ملک آگے چلے گا. صحیح. دوسری چیز ہم ویکسینیشنز کو بھی بہت پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ بیماریوں سے بچاؤ کا طریقہ جو ہے نا وہ صرف ویکسینیشن ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا جاؤں گا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ کینسر ہوتا ہے بچے دانی کا کینسر, اس کی ویکسین بھی فری لگائی جا رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. ہیومن پیپلوما وائرس کی منسٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی وہ لگائی, یہاں پہ بھی سب نے سندھ گورنمنٹ میں بھی لگائی, چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ اس کو بہت پش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے جیسے پروگرام ہے یہ اویئرنیس کے لیے اور بھی ہونے چاہیے, کہ اگر صحت ہوگی تو عبادت کر سکتے ہیں, صحت ہوگی تو کام پہ جا سکتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں, اور اس کے لیے بچاؤ کا طریقہ جو ہے وہ ویکسینیشن ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ طریقہ ہے. ایک اور چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ اسپورٹس کو ہم بڑا پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس میں اگر پاکستان پراسپر کرے گا تو وہ دنیا میں اپنا نام بنائے گا, جھنڈا اوپر کرے گا. اور خاص طور پہ کراچی ووکیشن اینڈ ٹریننگ سینٹر ہے, ڈفرینٹلی ایبل بچوں کا اسکول ہے, اس میں ہمارے بچے جو ہیں, ہمارے جو پراپر جو سو کالڈ نارمل لوگ ہیں وہ آج تک باہر کے میڈلز جیت کے نہیں آ سکے اولمپک میں, لیکن یہاں کے بچے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو اسپیشل اولمپکس کی رونق لکھانی بھی چلا رہی ہیں, ہم بھی اس کا حصہ ہیں, وہ بچے 2,500 سے زیادہ انٹرنیشنل گولڈ میڈلز باہر سے جیت کے آ سکے ہیں. تو اگر ہم سب کمیونٹی سب مل کے چلے گی. اور ایک اور جو چیز میں بہت آج کل امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے فوجی جوان ہیں جو بارڈرز پہ شہید ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ینگ بچے, چھوٹے چھوٹے ان کے خود بچے ہیں, ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے, اور یعنی 19 20 21 سال کے, ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بلکہ پورے عالم اسلام کو یہ پریشانیوں سے بچائے. رمضان میں دعا دینی چاہیے. سب مسلمان ممالک پریشان ہیں اس وقت, اور اس میں کچھ رول ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ اصلاح کا کام کر رہے ہوں یا آپ جیسے اچھے پروگرام کر رہے ہوں یا عالم دین ہو یا ہماری ملٹری ہو, بیوروکریسی ہو, جوڈیشری ہو, سب مل کے اگر رہیں گے تو ملک کو بھی اسٹرانگ کر سکتے ہیں, دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو ایک چیز میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ٹالرنس ہونی بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور ڈسکشن کرنا, جھگڑا لڑائی کرے بغیر, اور ایک معاشرے کو ایسا بنانا ہے جس میں برداشت. تو آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ برداشت ہی نہیں ہے, محلہ محلے دار سے لڑائی کر رہا ہے, گھر میں بلکہ ناچاکی ہو رہی ہے. تو برداشت کا میں رمضان میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ہوپ دلاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستان کی لیڈرشپ پہ بھی کانفیڈنٹ رہیں. پاکستان آئندہ آپ دیکھیں گے 5 سال کے اندر ہی میرا یہ بلیف ہے, میں لائیو ٹیلی ویژن پہ بتا رہا ہوں کہ لوگ باہر جو چلے گئے نا پاکستانی, اور باہر کے جو دوسرے فارنرز ہیں بلکہ وہ پاکستان آ رہے ہوں گے کام کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ زبردست ہو گئی بھائی بات. میرے ساتھ یہاں پہ ہمارے سیٹ پہ بیٹھے ہیں معروف شاعر اہل بیت ہیں انجم نقوی صاحب بھی, ان کی طرف بھی جاتی ہوں, ان کو خوش آمدید بھی کہوں گی پروگرام میں. بہت شکریہ انجم نقوی صاحب آپ کا. آپ کے پاس مائک ہے؟ جی جی. تو انجم نقوی صاحب آپ کیا پیش کریں گے آج؟ جی منقبت پیش کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی. ذات اقدس تیری ممدوح ہے,
خدا ہے مولا، ذات اقدس تیری ممدوح خدا ہے مولا، تیری مدحت حد امکان سے سوا ہے مولا، عین حق دست خدا وجہ خدا نفس خدا، عین حق دست خدا وجہ خدا نفس خدا، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا، اس کا انکار ہے فرمان نبی کی تکذیب، اس کا انکار ہے فرمان نبی کی تکذیب، تجھ کو سرکار دو عالم نے کہا ہے مولا، تجھ کو سرکار دو عالم نے کہا ہے مولا، اور آج انجم کو ملے آل باقا صدقہ، تیرے سائل کی یہی ایک صدا ہے مولا، ذات اقدس بے شک. اور میں ماشاءاللہ اور میں جاؤں گی واپس اپنے علماء کرام کی طرف، اور مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کی طرف آؤں گی. مفتی صاحب 19 رمضان المبارک ایک غم کا دن، ظاہر سی بات ہے، ضربت جس دن مولا علی کو لگائی گئی اور جو ملاعون اور جو دشمن تھے انہوں نے اپنی تمام جو سازشیں تھیں ان کو عیاں کر دیا، کیا کہیں گے؟ بالکل جی، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون لعنتی یہ دراصل ایک خارجی گروہ سے تعلق رکھنے والا تھا، اور ان پر ہمیشہ اور دائمی لعنت ہے، چونکہ جن سے اللہ کریم پیار فرمائے، نبی رحمت پیار فرمائے، تو ان کی دشمنی، ان سے بغض اور ان کو قتل کرنا یہ بڑی لعنت والی بات ہے. اور لیکن امام علی مقام امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب آپ کو یہ ضرب لگتی ہے تو آپ نے فی الفور یہ جملہ دہرایا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ در حقیقت کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پوری زندگی دین اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اور مصطفیٰ کی محبت کی خاطر اگر گزر جائے تو حقیقی معنوں میں وہ کامیابی ہوتی ہے. اور پھر آخر میں جب جام شہادت پینا نصیب ہو جائے تو وہ سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے، فضیلت کے، مناقبات کے کئی پہلو ہیں. اب میں آپ کو یہ پہلو دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا کے علم کا کیا کمال تھا. دیکھیں کہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آنا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اور دوسری روایت آتی ہے کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب اگر حکمت کے شہروں میں آئیں گے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں.
اگر آپ علم کی بات کرتے ہیں تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اگر آپ قرآنی علوم کی بات کرتے ہیں تو روایت ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، مستدرک حاکم کی جلد 3 صفحہ 134 اور حدیث نمبر ہے 4628۔ اور اسی طرح یہی روایت معجم اوسط کے اندر موجود ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 135 ہے، حدیث نمبر ہے 4880۔ اور اسی طرح یہ روایت معجم صغیر کی جلد 2 صفحہ نمبر 28، حدیث نمبر ہے 780۔ اور مجمع الزوائد اس کی جلد 9 صفحہ نمبر 134 پر بھی موجود ہے کہ قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ہیں، اور فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ دونوں حوض کوثر پر جب اہل بیت اور مولا علی آئیں گے تو اس وقت بھی قرآن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ علم کا گھرانہ، علم کا خزانہ، علم کا دروازہ حیدر کرار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اور علم ایک ایسی پاور ہے کہ جو اہل علم کو جنت تک لے جائے گا، اور علم ایک ایسی وراثت ہے کہ جو جس کو مل جاتی ہے وہ بندہ نہ یتیم ہوتا ہے، نہ مسکین ہوتا ہے، نہ غریب ہوتا ہے، کیونکہ حیدر کرار کا خود فرمان ہے کہ غریب وہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ غریب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو علم ہے، علم ایک ایسی وراثت ہے، علم ایک ایسا خزانہ ہے، علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے پاس آ جاتے ہیں اللہ اس کو شاندار ترقیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے نا کہ جب مسجود ملائکہ بنے، آدم علیہ السلام کی کئی فضائل ہیں، کئی مناقبات ہیں، کئی سعادتیں ہیں، کئی شرافتیں ہیں، لیکن ان کو جو مسجود ملائکہ بنایا گیا اس بنا پر بنایا گیا کہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ فرشتوں کے پاس علم نہ تھا، تو اس لیے فرشتوں نے کہا کہ مالک ہم نہیں جانتے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور وہیں پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم آپ بتائیے۔ تو جب انہوں نے چیزوں کے نام بتائے تو چونکہ ان کے پاس علم آ گیا تھا تو اللہ نے علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو یہ شرف اور یہ تقویت اور فضیلت بخشی کہ اپنا ملائکہ کو فرمایا کہ تم سجدہ کرو، تو انہوں نے پھر سجدہ کیا۔ یہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے تو ملائکہ نے سجدہ کیا، تو حیدر کرار کا علم کتنا ہوگا، اور جو حیدر کرار کا علم ہے یہ تو ابھی علم کے شہر کے دروازے کا علم ہے، تو میرے مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کے حوالے سے حکم فرمایا تھا کہ تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے نا سلونی، مجھ سے پوچھو اور مجھ سے سوالات کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ تحت الثری کے بارے میں، عرش اولا کے بارے میں، جتنی چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوالات کرو گے آج علی جواب دے گا۔ تو ایک شخص ایسا ہے اس نے کہا کہ اے علی حیدر کرار آپ یہ بتائیں کہ اس جبریل امین کہاں ہیں؟ تو آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد مسکرائے اور آپ نے اسی کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ جبریل تم ہی تو ہو۔ یعنی کہ آپ کا علم کا یہ معیار ہے کہ اگر کسی شخص کی لباس میں یا شخص کی شکل میں، آدمی کی صورت میں جبریل امین بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ جبریل کہاں ہیں تو آپ وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ تو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، تو میرے مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ آپ فقہی مسئلہ ہو، شرعی مسئلہ ہو، علمی مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو تو حیدر کرار کے پاس آتے تھے، آپ پوچھتے تھے تو وہ آپ ان کو بتایا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس بات کا یہ ثبوت ملتا ہے کہ حیدر کرار کے پاس علوم تھے، اور اسی طرح جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس بھی علوم تھے، لیکن جس بات میں ان کو کوئی مشکلات یا کوئی مشابہت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت علی حیدر کرار سے آ کر پوچھتے تھے کیونکہ والیجن بابھا۔ اور اسی طرح ایک یہ حضرت عمر بن خطاب کا قول بھی ملتا ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو وہ بھی فقہی مسائل میں، اور آپ چونکہ فیصلہ کوئی بھی فرمانا چاہتے تو اہم مشاورت حضرت علی شیر خدا سے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ آپ کا علمی مقام ہے، یہ آپ کا علمی معیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیات قرآنیہ بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، زبردست، بے شک بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے صحیح درست فرمایا۔ علامہ سید اطہر حسین جعفری المشہدی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ مشہدی صاحب ٹائم کم ہے اور میں چاہوں گی تھوڑا جو واقعہ ہے اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 40 ہجری 19 رمضان یعنی بات کا اشارہ ہے جی۔ یہ 40 ہجری کا جب ماہ سیام وارد ہوتا ہے اور چاند نمودار ہوتا ہے
تو چاند کو دیکھتے ہی آپ فرماتے ہیں اے چاند تو گواہ رہنا، تو جب بھی غروب ہوا تو نے علی کو سوتے نہ دیکھا، اللہ اکبر. اور جب طلوع ہوا تب بھی علی کو سوتے نہ نہ دیکھا. دیکھا. اور چاند تو گواہ رہنا، یہ برس علی کا دنیا میں آخری برس ہے. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا، 17 رمضان 18ویں کی شب آ گئی. آپ نے مسجد میں کوفہ میں اپنے احباب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب علی تم سے رخصت ہو رہا ہے. یہ پورا ایک خطبہ موجود ہے. وہاں سے رخصت لے کے جب گھر پہنچے ہیں، شب تھی، سحر تھی 18 کی. آپ کے پہنچنے سے پہلے یہ خبر گھر پہنچ گئی کیونکہ مسجد میں فرمایا تھا. تو گھر میں بھی ایک غم کا ماحول تھا. آپ نے سب کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وصیتیں بھی فرمائی. 19 کی بھی شب آ جاتی ہے اور یہ سحر آپ نے اپنی بیٹی جناب کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر پہ، جب بیٹی نے خوان نعمت بچھایا، سفرہ بچھایا، تو اس پہ 3 چیزیں تھیں. کھجور تھی، دودھ تھا اور نمک تھا. آپ نے کہا بیٹا یہ بتائیے کہ آپ نے علی کو، اپنے بابا کو، کبھی زندگی میں ایک نعمت کے علاوہ دوسری نعمت کو ایک وقت میں استعمال کرتے ہوئے دیکھا؟ اللہ اکبر. کہا ناممکن. کہا پھر یہ کیسے؟ کہا میری خواہش ہے اور بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، جو میسر ہے سامنے رکھا جائے. کہا نا، اس میں سے 2 چیزیں اٹھا لیجیے. آپ نے نمک اور کھجور اٹھانا چاہا. کہا نا، سب سے کمتر چیز جہاں چھوڑی جائے. اس لیے کہ علی نے اس رب عظیم کے سامنے ہمیشہ سربسجود ہوا اور اس کی نعمت میں سب سے کم ترین شے پر اپنی زندگی گزاری ہے. تو نمک کو رکھا گیا اور دونوں چیزیں اٹھا لی گئیں. آپ نے افطار کیا اور پھر اس طرح سحر ہوئی. جب مسجد پہنچے ہیں، مسجد میں یہ کیفیت ہے کہ ملعون ابن ملجم، جو کہ قتل کے ارادے سے آیا تھا، جیسے بھی مولانا نے فرمایا قارجی، یہ پوری ایک سازش تھی. وہ آلہ کار تھا، اس کو بھیجا گیا تھا. بھیجنے والے جو تھے ان پہ بھی لعنت ہے، جس نے قتل کیا ان پر بھی لعنت ہے، جو اس قتل سے راضی ہوئے اس پہ بھی لعنت ہے، جو ان مقتول، جو قاتلوں سے اور ان کے سہولت کاروں سے اور اصل قاتل سے محبت رکھتے ہیں ان پہ بھی لعنت ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں اوندھا پڑا ہوا ہے اور سو رہا ہے. آپ نے اس کو ٹھوکر ماری اور کہا اٹھو، اللہ کا وقت ہو چکا ہے، الہی آواز آ رہی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا. گلدستہ اذان پہ جا رہا ہوں اذان دینے کے لیے، اور خوب جانتا ہوں کہ تم کس ارادے سے آئے ہو. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ پہنچے گلدستہ اذان پہ، اذان دی اور اذان دینے کے بعد آئے مصلی عبادت پہ، تعقیبات ادا کی، لوگ جمع ہو گئے. اب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ پہلی رکعت کے سجدے میں تھے کہ ملعون نے اپنی تلوار جو کہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، ایک ایسا وار کیا جو سر شگافتہ ہو گیا. امامے سے ہوتا ہوا سر شگافتہ ہوا اور بھووں تک اس کی جو ہے ضرب آئی. آپ نے فوری طور پہ اپنے بیٹے امام حسن کو طلب کیا. امام حسن اور امام حسین کوفے کی دیگر مساجد میں نماز ادا کرا رہے تھے. تو فوری طور پر امام حسن کو طلب کیا. وہ وہاں سے نماز ختم کر کے آئے اور کہا کہ نماز کو مکمل کیجئے. نماز مکمل ہوئی. علی نے اسی کیفیت میں نماز بھی ادا کی. اللہ اکبر. پھر کلیم میں ڈال کے آپ کو لے کے چلے گھر کی جانب. اگر آپ گئی ہیں تو مسجد کوفہ اور ان کا گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو جب وہ درمیان میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہا کہ یہاں پر ٹھہرو اور میرے
साथियों से कहो, मेरे मसाहिबीन से कहो कि हम यहाँ से रुखसत हो जाए। कहा मौला हम तो नहीं जाएंगे, आपको इस कैफियत में छोड़ दो। कहा ना, ये मेरा हुक्म है, इसलिए कि जब आप घर पहुँचेंगे, मेरे पहुँचने से पहले घर में खबर पहुँच चुकी है, तो वहाँ मेरी बेटियाँ हैं जो गिरिया कर रही होंगी, तो अली नहीं चाहता कि उनकी आवाज़ आपके कानों तक आए। सबको रुखसत किया और अब कलीम में लेके चले, घर में दाखिल हुए, घर में पहुंचा दिए गए। ये 19 की शब का वाक़या इस हद तक है। एक बार मैं फिर कहता हूँ, आमतुन्नास को अली से मोहब्बत ईमान की अलामत नहीं, ईमान है। सफाई निस्फ है, अली कुल्ले ईमान है। तो अली से मोहब्बत कीजिए, अली के फरमूदात पे अमल कीजिए, अली के दुश्मनों पे लानत भेजिए, अली के दोस्तों से मोहब्बत कीजिए, यही दीन है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? फिर मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जी नहीं, मैसेज तो मतलब ज़ाहिर है कि हम इतने टच्ड हैं ये बात सुन के, मेरे पे भी इसका असर हुआ है। और आपको शायद पता नहीं है कि हम तो हज़रत इमाम हुसैन की औलादों में से हैं। मेरा सरनेम ही आबिदीन है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के डिसेंडेंट्स हैं। तो हमारे लिए तो ये चीज़, हम लोग हमेशा इसको फील भी करते हैं, एहसास भी है। और लेकिन इससे मैं ही समझता हूँ कि सबक क्या हासिल किया। जो सबक तो बहुत हैं इसमें, लेकिन एक ज़रूर ये है कि आज के माशरे के हिसाब से कि सिंसेरिटी, लॉयल्टी जो हमारे मुल्क में भी थोड़ी ख़त्म हो गई है ना, जो प्रोटेक्शन है, और ऐसे लोगों से बचा जाए, आपके दोस्त भी बचाते हैं। और ये जो सियासत और ये जो नेगेटिविटी है, मैं इसे ये सबक के साथ में, मतलब ये मैसेज के साथ दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको, चाहे हम एज ए इनफरादी या हमारा माशरी या मुल्क की या हमारे जो कौम है, अल्लाह ताला इन चीज़ों से हमें बचाए, प्रोटेक्शन दे, और हमें इनसे सबक हासिल करें। और हमेशा लेकिन विजन अपना फ्यूचर रखें। जैसे इनकी कुर्बानियों की वजह से आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, फैलता चला जा रहा है। तो हम भी ऐसे काम करें, उनकी सीरत पे चलें कि ये चीज़ें हम भी आगे बढ़ाएं और अपना हिस्सा भी डालते जाएं। डॉक्टर साहब, वैसे आपको मैंने देखा सुना, खुशी हुई कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और खुदा हर शख्स को पॉजिटिव सोचने, पॉजिटिव देखने और पॉजिटिव काम करने की परवरदिगार जो है अता फरमाए, सलाहियत दे। जिस अंदाज से आपने सिंध हुकूमत का तज़किरा किया, यकीनन वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उन पर क्रिटिसिज्म भी वाजिब है, इसलिए कि जो हालात है कराची की, वो तो बड़ी दगरगू है, बैर। लेकिन आपने अपने बात में कही कि आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं। क्या ये वैक्सीनेशन जो है, इसके मराकज़ हैं, तो उसकी भी निशानदेही कीजिए ताकि लोग वहाँ जा सकें। मुझे खुशी हुई आपको देख करके, आप बड़े पॉजिटिव काम कर रहे हैं। थैंक यू जी। थैंक यू। बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन हमारी जितनी भी, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई चीज़, हमारी जितनी भी लैब्स हैं वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के सेंटर्स हैं, और वहाँ पे फ्री वैक्सीनेशंस जो हैं वो अवेलेबल क्या हैं। वहाँ फ्लू की भी वैक्सीन है? जी, फ्लू की वैक्सीन है? फ्लू की उनको वैक्सीन भी फ्लू है, हमें भी फ्लू है। बिल्कुल। फ्लू की वैक्सीन का भी यही कि वायरसेस में थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ाऊँ आपकी बात को आगे लेते हुए। थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया, और यही लीडरशिप होती है। तो फ्लू की वैक्सीन में वायरसेस के बारे में मैं बताता जाऊँ कि वायरसेस जो है ना, ये म्यूटेट होते रहते हैं। तो इसलिए अगर वैक्सीन फ्लू की जो है ना, वो हर साल लगानी पड़ती है। कोविड भी ख़त्म नहीं हुआ है हमारे पास से। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा, अगर एक मैसेज देंगे, और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो शुरू से था डॉक्टर साहब जी, कोविड 15 था, 16 था, 17 था, तो मेरी गुजारिश ये है कि जो चीज़ें ऐसी हैं ना, हाथ सही से साफ करना, मास्क पहनना, अगर वो हो, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जो है वो 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे सोना बहुत ही ज़रूरी है। वर्जिश जो है वो 1 घंटा वॉक करना या एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इम्यूनिटी होगी तो बीमारियां भी नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे। मुफ्ती साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जाने मैंने जी नहीं, बस अब हम ब्रेक की तरफ ही जा रहे हैं जी, एक वक्फा की तरफ जा रहे हैं, और शेफ़ सैरिश आपका इंतज़ार करिए। आज बन रहा है फ़िश बर्गर जी आज हमारे किचन में, तो वहाँ उनकी तरफ जाते हैं। ओवर टू यू सैरिश।
ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ادا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. اور ہم گئے ہوئے تھے سیرش کی طرف اور آج فش برگر بن رہا تھا جی, اور اب واپس آ گئے اس سیٹ سے. اور یہاں پر میرے ساتھ سب سے پہلے مجھے جوائن کر رہے ہیں, ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں آج ہمارے سیٹ کی جو ہے ہمیشہ سے بڑی جو ہے وہ جان رہتے ہیں, حسن ایاز صاحب ہیں, نوا خواہ ہیں معروف, اور نعت خواہ ہیں, منقبت خواہ ہیں, اور پروگرام خود بھی ہوسٹ کرتے ہیں مختلف چینلز پہ, آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ, بس جو آپ کام کر رہی ہیں وہی کام ہمارا بھی چل رہا ہے مختلف چینل وغیرہ پہ بھی. اور آج کیونکہ شب شہادت کی شب ضربت بھی, شب ضربت شروع ہو گئی ہے, تو اس حوالے سے پروگرام وغیرہ مجالس وغیرہ میں سلسلہ ہے, تو اس لیے ٹھیک ہو گیا. اور میرے ساتھ اس وقت مولانا گل حسن مشدی صاحب بھی ہیں, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ یہاں پر آئے ہیں. اور میرے ساتھ جو ہیں وہ ننے مہمان ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. اور یہ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے یاری KFC والی کی طرف سے جی, اور ڈوریوا 360.UK کا سیگمنٹ ہے یہ. اور میرے ساتھ یہاں پہ ہمارے آج بہت چھوٹے چھوٹے سارے مہمان یہاں موجود ہیں. چلی جاتی ہوں تھوڑا سا بچوں کی طرف چل جاتے ہیں. تو زینب کیا حال ہے, کیسی ہو, روزہ ہے؟ آج کیا کر رہی ہو, کیا سنا رہی ہو آج؟ ویسے تو بڑے زینب کو پتہ ہے, آپ کو بڑے اچھے واقعات لے کر آتی ہیں. اس دن ابابیل کا سنایا, اس دن جو ہے پھر ہمیں حضرت آدم اور بی بی حوا کا سنایا. آج کیا سنا رہی ہو زینب؟ آج بھی میں واقعہ سناؤں گی اور سورہ فلق سناؤں گی اور پھر وہ نعت. واقعہ سنا دو پہلے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آنٹی تھی, وہ ہر وقت نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی, اور پھر نا ہر روز پھینکتی تھی. تو پھر نا ایک دن نا ان نے نا وہ دیکھا کہ نا وہ نہیں ہے, تو انہوں نے بولا کیا ہے, تو پھر نا وہ ان کے گھر گئے, تو پھر انہوں نے دیکھا کہ نا وہ بیمار ہے, تو پھر ان کے پاس گئے اور انہیں ٹھیک دی اور ان کے لیے کھانا بنایا اور ان کا گھر صاف کیا. واہ بھائی واہ, بالکل یہ وہ واقعہ ہے اس عورت کا جو کچرا پھینکتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ گزرتے تھے راہ سے. اور پھر جو ہے وہ جب ایک دن جب اس نے نہیں پھینکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی, اور پھر جا کے انہوں نے اس کی پرسان حال کیا, اس کے گھر کا کام کیا, سب کچھ کیا, اور وہ حیران ہو گئی. اور اسی ساری ان کے اخلاق کی وجہ سے اس نے اخلاق سے ایمان لائی اور مسلمان ہو گئی. بہت اچھی بات ہے. زاویار کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. روزہ ہے؟ نہیں, آج بیمار ہے, بیمار ہے نا, بیمار ہے, لیکن سچ بولا, سچ بولنے کا اس کو تحفہ دوں گی میں. آج ادھر آ جاؤ, آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ ذرا. آپ مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں, بیمار ہو آج؟ ممی بتا جی کہتے ہیں نا جی, ممی بتائی تھی کہ بیمار ہے آج زاویار. زاویار کی شکل سے بھی آج لگ رہا ہے. زاویار آج کچھ سناؤ گے آپ؟ تیسرا کلمہ سناؤ. تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی. کلوز کرو نا زاویار کا بھائی, کلوز بناؤ تھوڑا سا. ہم دوسرا کلمہ شہادت معنی گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسول. ویری گڈ. بخار بھی ہو رہا ہے آج نا, لیکن آج آ گیا پھر بھی زاویار. تھینک یو زاویار کہ آج آپ ہمارے پاس ہو یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ آج کون ہے؟ السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ بڑا پیارا. آپ کو پہلے یہ تو بتائیں, آپ کو یہ مجھے یاد ہے ایک 2020 یا 21 میں نے اس طرح سے جو ہے رمضان ٹرانسمیشن میں جو ہے نا کیا تھا, مجھے یاد ہے, وہ میری تصویریں بھی ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو بتائیں, یہ آپ کو بتایا کس نے, کیا کس نے یہ آپ کے ساتھ اسٹائل؟ مما نے. ویری گڈ. کیا نام ہے آپ کا؟ حجاب فاطمہ. حجاب. حجاب کیا کہو گی, آج آپ کا روزہ ہے؟ جی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آ کے ہمارے سیٹ پہ؟ اچھا. ٹھیک ہے, آج کیا سناؤ گے ہمیں؟ نعت سناؤ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھا
رمضان کا بس جھکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا بندہ پرور ہے تو بس ذرا دیکھنا تیری مرضی کو پانا میری جستجو اللہ 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 شان رمضان آیا چھار سو. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ مہنور فاطمہ. مہنور, آپ کون سی کلاس میں ہو؟ میں 6 کلاس میں ہوں. اوکے, زبردست. آج آپ کیا سناؤ گے؟ نہ سناؤں گی. سناؤ, چلیے سے سناؤ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے پاس کر دو مائک. اچھی پرانی نعتیں دیکھی ہم نے بچپن میں, ہم سب لوگوں نے جو پڑھی تھی, آج وہ پرانی نعتیں ہیں جو وہ آج بھی وہ کیفیت ہے اس میں ایک. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد. محمد, آپ کیا سناؤ گے؟ سنائیے, درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلی و صحبی و بارک وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بھائی, آپ لوگ سب نے بڑا اچھا سنایا, اور زینب تو بہت اچھے واقعات لے کر آتی ہیں بھائی. اور ہمارے ساتھ ناظرین اس سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے مہمان بھی موجود ہوتے ہیں اور مجھے جوائن کر چکے ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اپنی اسکرینز پہ. منصور شانی صاحب ہیں, معاون خصوصی برائے طلبہ امور ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ان کو بھی ویلکم کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے منصور, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کو رمضان کی مبارکباد. بہت شکریہ, آپ کو بھی رمضان الکریم کا بہت مبارک ہو. آپ کو کیسا لگا ہماری سیٹ پر آن کے آج؟ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ایک زبردست پروگرام یہاں پہ چل رہا ہے. بچوں کو نعت, کلمہ, درود پاک ان سے سنتے ہوئے اپنی بچپن کی یاد آ رہی ہے. اور ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی بابرکت مہینے میں آپ کو, آپ کے پروگرام کے پورے ٹیم کو کامیاب کرے. آمین اللہ آمین. آپ کا خود بھی تعلق جو ہے وہ چونکہ آپ کے پاس طلبہ امور ہیں, اسٹوڈنٹ افیئرز جس کو کہتے ہیں, تو آپ کا خود بھی طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے بالواسطہ بلا واسطہ جو ہے تعلق. یقیناً یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مجھے اسٹوڈنٹ افیئرز کا ذمہ داری دیا ہے. سندھ بھر کے تمام طلبہ جن کو جامعات میں درپیش مسائل ہوتے ہیں, ان کے ایشوز کو ریز کرنا, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, کیونکہ میرا اور ان کا طبقہ ایک ہی ہے, اور مل کے ایک گورنمنٹ اور ایک بڑی تعداد طلبہ ہے ان کے درمیان ایک برج کا وہ کرنا ہے. ایک بات میں جاننا چاہی تھی منصور, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ افیئرز پہلے تو میرے خیال سے یہ نہیں تھا, یا پہلے بھی تھا؟ یہ فرسٹ ٹائم آئی ہے؟ یہ فرسٹ ٹائم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انیشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس یوتھ افیئرز ایگزسٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے طور پر, تو ایک بہت بڑی تعداد ہے سندھ کے پورے پاکستان میں 65% پاپولیشن جو اسٹوڈنٹس اور یوتھ پر مشتمل ہے. تو اس ملک کی جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سوچا کہ اپنے سندھ میں ایٹ لیسٹ, وفاق میں تو ان کے پاس ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن سندھ میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو نمائندگی دینے کے لیے
एक अलग सा पोर्टफोलियो बना दिया, स्पेशल असिस्टेंट बना के स्टूडेंट्स अफेयर का तो इसमें लुक आफ्टर क्या क्या कर रहे हैं आप, और अगर स्टूडेंट्स जिनको कोई परेशानी है कोई चीज़ है तो मैं थोड़े से इस इनिशिएटिव के बारे में जानना भी चाहूँगी ताकि लोगों तक ये मालूमात भी जाए। यकीनन आपने दुरुस्त सवाल किया है। कैमरा भी वो है सामने जी, वाला। आपने यकीनन दुरुस्त सवाल किया है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस पोर्टफोलियो का, इस जिम्मेदारी का बनाने का मकसद ही यही है कि हमारे जो जामियात में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको दरपेश आने वाले मसाइल, बहुत मसाइल होते हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, जिन मसाइलों को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए एक मैसेंजर की ज़रूरत होती है। जो यकीनन आप देख रहे होते हैं कि हमारे पास हर तबका किसी न किसी तरीके के साथ अपने इश्यूज़ को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जामियात में दरपेश आने वाले जो मसाइल होते हैं, स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके के साथ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन प्रोटेस्ट को एक आवाज़ देना, उन प्रोटेस्ट को, उनके जायज़ इश्यूज़ को इंतज़ामिया से बैठकर हुकूमती तौर पर उसको पहुंचाकर मसाइल को हल करने के लिए, एक नुमाइंदगी दिलाने के लिए ही बनाने का मकसद है। हाल ही में मिसाल मैं आपको दूं कि हमारे कराची यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने फीसेस जमा नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनको एग्जाम में बैठने की इजाज़त नहीं मिल रहा था कि आपका फीस जमा नहीं है। एक बहुत बड़ी तादाद थी कि आपका फीस जमा नहीं है तो आपको एग्जाम में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी ही स्टूडेंट्स अफेयर्स की मदद से उन स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट किया, 3-4 दिन प्रोटेस्ट चला। वही बात हमने CM सिंध तक पहुंचाई और अल्हम्दुलिल्लाह एक उनको रियायत मिली कि आप अपना एग्ज़ाम में बैठें और उसके बाद जब आप यकीनन डिग्री लेने आएंगे तो आप उस वक्त अपना फ़ीस अदा करें। तो एक बहुत बड़ा इशू रिजॉल्व हुआ है। तो इस तरीके के साथ ऐसे बड़े इश्यूज हैं। अभी देखें आपसे मंसूर डायरेक्ट, सॉरी टू कट इन बिटवीन, मैं क्योंकि सवाल जल्दी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं खुद, हम सब उसकी, मैं आई ऑल्सो बिलोंग विद जेन ज़ी, तो मैं इसलिए बार बार पूछ रही थी क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं और 78% पॉपुलेशन है ये पूरी, जो वज़ीर आज़म ने भी इसका जिक्र किया और पिछले से पिछले साल यूथ का ईयर भी डिक्लेयर किया था जिस वक्त मैं चाइना में थी और मैंने खुद भी रिप्रेजेंट कर रही थी उसको। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लोग ये पूछ रहे हैं कि आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए क्योंकि जैसे तो पहली दफ़ा है और नया मामला है, तो इसमें जो है इजी एक्सेस, ताकि हम भी आपको ये ब्रिज का लोगों का किरदार अदा कर देना कि इजीली एक्सेस कैसे होगा। और अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई भी दरपेश है मसाइल, तो क्या वो कोई आपकी कोई हेल्पलाइन है या आपके पास डायरेक्ट आ जाए मिनिस्ट्री, क्या करे वो? दरअसल हमने 2 से 3 ऐसे यूँ समझें कि कोशिश की है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का एक्सेस हम तक हो और हमारा एक्सेस भी उनके पास हो। सबसे पहले तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई भी चीज़ आसानी की तरफ वजह पहुंच पाती है हर जगह पे। हमारा ऑफिस है जो हुकूमत की तौर से मिला है असेंबली के सामने, जिसका पूरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को हमने बताया है कि आपका अपना ऑफिस है स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। दूसरा, हम अभी पोर्टल बनाने जा रहे हैं जिस पोर्टल के थ्रू हम हर उस स्टूडेंट को, जामियात में पढ़ने वाले को इतना अप्रोच दें, इतना एक्सेस दें कि वो अपने इश्यूज़ को डायरेक्टली हमारे पास पहुँचा सकें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको हम जाहिर भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कोई गर्ल को कहीं पे हरासा हो रहा है या कोई यकीनन कोई ऐसा इशू हो रहा है, तो उस इशू को उस लड़की को भी छुपाना पड़ता है, उसकी आइडेंटिटी को भी छुपाना पड़ता है और उस इशू को रेज भी करना पड़ता है ताकि इजीली उनका एक्सेस हो। तो इंशाल्लाह ये पोर्टल पर भी काम चल रहा है। तीसरा, मेरे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स और मेरे नंबर्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। मैंने 3 से 4 दफ़ा ऐसे वीडियोस वहाँ पे दिए हैं। उसके अलावा मैंने मुख्तलिफ टीवी एंकर्स के दोस्तों के पास जाके प्रोग्रामात किए हैं ताकि उन तक वो बात पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का एक्सेस हमारे पास है, कहीं पर भी कोई इशू होता है। तीसरा, हमारी PSF तंजीम है, वो तंजीम पूरे सिंध के तलीमी इदारों में एग्जिस्ट कर रही है। उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ सिंध के तलीमी इदारों में पम्फलेट्स लगाए हुए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं कि भाई आपके कोई भी इश्यूज दरपेश आएंगे तो आप इन नंबरों के थ्रू स्टूडेंट्स अफेयर्स के डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने बहुत ही आसान बनाया हुआ है, लेकिन जो जदीद आसान बनाने का तरीका जो हमने सोचा है कि एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें आसानी के साथ हम स्टूडेंट्स को बात
بات چیت کر سکیں, وہ ہمارے ساتھ ان کا اپروچ ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کام چل رہا ہے, فرسٹ ٹائم ہوا ہے تو یقیناً بہت سارے مسائل درپیش بھی آ رہے ہوں گے, لیکن ہماری جدوجہد اور ہمارا جذبہ یہی ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو ویژن ہے کہ میں ان طبقات کو مضبوط کروں جو طبقہ خود کو احساس کمتری میں سمجھ رہا ہو یا یہ سمجھے کہ ہمارے لیے کوئی ہے نہیں جو ہماری بات کر سکے. نہیں تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے چیئرمین کا. اچھا چیئرمین کو میں نے دیکھا ہے جو ذرا پارٹی میں جو ہے نا نیو انوویشنز لے کر آتے ہیں ہمیشہ. بلاول صاحب کو میں نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ایسی, اور ان کی بہت کوشش ہوتی ہے. اب وہ نیچے والے کام کریں نہیں کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بحث ہے, اس کے اوپر جو لوگ بات کرتے ہیں. بٹ چیئرمین ہمسیلف از ویری مچ پرو ایکٹیو, اور وہ ہمیشہ چیزوں میں انٹرونشن بھی کر لیتے ہیں. میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو فوراً انٹرونشن کر کے چیئرمین کہتے ہیں کہ نہیں جی دس شوڈ بی ایڈریسڈ فوراً امیڈیٹلی. تو چیئرمین اور یوتھ کیونکہ ہی آلسو بلانگ ود اے ینگ کیٹیگری, وہ کوئی پرانے دکیانوزی خیالات کے تو ایک سیاستدان نہیں ہے, ہی بلانگس فرام دا فریش بلڈ. تو آف کورس ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ بھئی کیا اس وقت گراؤنڈ پہ ایشوز ہیں, ریالٹیز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی آپ نے درست فرمایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خود نوجوان ہیں, دوسرا وہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, وہ پورے دنیا کے سیاست کو, دنیا میں کے پورے معاشرے میں بڑھنے والے ایشوز کو بخوبی سمجھتے ہیں. انہوں نے 3 نسلوں سے وہ سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو ایک جینیٹک بھی ہے کہ ان کے پاس ایک تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں, اس خطے میں رہنے والے ہر وہ طبقہ جو جمہوری پسند ہو یا نہ ہو لیکن اس ملک میں رہ رہا ہے, تو اس ملک میں اس کا رائٹ کہیں نہ کہیں پر بنتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا, اس کی مدد کرنا, اس کی خدمت کرنا اول ترجیح دینا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ نے منصور شانی کہ آپ نے ہمیں بتایا. میں علامہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. ہمارے پاس بیٹھے ہیں جی مولانا گل حسن مشہدی صاحب بیٹھے ہوئے, اور ہم آج کے دن کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے. ویسے تو ہم بہت تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں پچھلے پورے ایک سیگمنٹ میں اپنے آج مولا علی کے دن کے اعتبار سے کہ جی کس طرح سے ان کو ضربت لگی, کس طرح سے جو ہے وہ خوارج جو ملعون تھا اس نے وہ کام کیا, اور جو مسجد میں جو منظرنامہ تھا وہ پھر جو گھر تک آئے ہیں اور منظرنامہ ہے, ابھی تک ہم وہیں کے پر بات کریں گے کیونکہ پھر 21ویں کو ہم مزید آگے بھی اس پہ بات کریں گے. لیکن میں چاہوں گی اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے مشہدی صاحب جو ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس معاملے پر, پھر ہم آگے چلتے ہیں پروگرام میں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد, السلام علیک یا اول المظلوم. آج 19 رمضان المبارک ضربت امیر المؤمنین, کائنات کے سب سے پہلے مظلوم, کائنات کے سب سے بڑے مظلوم امام علی علیہ السلام پر لگائی گئی. کس وجہ سے؟ عدالت کی شدت کی وجہ سے. مولا نے دین اسلام اس طرح پہنچایا جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا. اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے جب خلیفۃ المسلمین بنے امام علی علیہ السلام تو مولا نے اس طرح عدالت قائم کی, مولا نے اس طرح اسلام کا قانون نافذ کیا کہ لوگ مولا کے مخالف ہو گئے, لوگ مولا کو اذیتیں دینے لگے, تکلیف دینے لگے. آج 19 رمضان کے لحاظ سے یہ کون تھا ملعون جس نے امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضرب لگائی تھی؟ روایات کے جملے ہیں, میں فقط ایک روایت بیان کروں گا. یمن کے لوگوں کی طرف خط لکھا گیا کہ 100 بندے ہمیں ایسے چاہیے جو متقی, پرہیزگار اور متدین ہوں. تو حاکم یمن نے بندے جو ہے وہ اکٹھے کیے, تقریباً 100 کے قریب. ان 100 میں سے 10 بندے مولا کی بارگاہ میں بھیجے, اور ان 10 بندوں میں ایک بندہ جو تھا یہی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم تھا جو مولا کی بارگاہ میں آیا. 9 بندے الگ تھے, وہ ان کا تذکرہ نہیں کرتے. یہی ملعون جب مولا کی بارگاہ میں آیا تو مولا نے
اس کا تعارف پوچھا. تعارف کروانے کے بعد مولا نے کہا کیا تم وہی ہے جسے ایک یہودا عورت نے دودھ پلایا تھا اور تمہیں دودھ پلاتے وقت یہی کہہ رہی تھی کہ کائنات کا شقی ترین انسان تم ہوگا, کائنات کا بدترین شخص جو ہے وہ تو ہوگا. مولا کس وجہ سے؟ کہا تو مجھے ضرب لگائے گا اور مجھے جو ہے وہ شہادت کے درجے پہ فائز کرائے گا. نہیں مولا, میں تو آپ کے ماننے والا ہوں. اور یہ اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ جس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. نہیں, لیکن تاریخ میں بہت سارے روایات جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو چھوڑ کے بس آخر روایت یہی ملعون کوفے میں آتا ہے امام علی علیہ السلام کے ضربت کی نیت سے. ایک ملعون آ کے گھر رہتا ہے, اس کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے, اور وہی ملعونہ جو مولا امام علی علیہ السلام کی دشمن تھی, جو مولا امام علی علیہ السلام کے قتل کا پیروپنڈا بنا رہی تھی, اسی کے جال میں پھنس کے اسی ملعون نے 19 رمضان کی شب کو, یہ 19 رمضان کی شب مولا امام علی علیہ السلام پہ بہت ایک مظلومیت بھری شب تھی. حتیٰ کہ مولا امام علی علیہ السلام کو گھر کے افراد تو الگ, مولا کے خود جو گھر میں پرندے تھے وہ بھی مولا کو روک رہے تھے, مولا آج 19 رمضان کی شب آپ مسجد کوفہ میں نہ جائیں. بس یہ خدائی ایک امر تھا جو امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ آتے ہیں. یہ ملعون اس وقت اسی مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا. مولا نے اس کو لات لگائی اور کہا میں اپنا کام انجام دیتا ہوں, تم اپنا کام انجام دو. بس یہی جب امام علی علیہ السلام گلدستہ آذان پہ گئے, آذان دینے کے بعد امام علی علیہ السلام محراب مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. رکوع کے بعد جیسے ہی مولا سجدے میں جاتے ہیں تو یہی ملعون امام علی علیہ السلام کے سر پہ ایک ایسی ضرب لگاتے ہیں جو ضرب پہلے ہی امام علی علیہ السلام کے سر پہ تھی, جب خندق میں ایک ملعون جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا آج امام علی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں, تو وہاں امام علیہ السلام کو ضرب لگی تھی. لیکن یہ ضرب جس ملعون کی تلوار زہر سے آلودہ تھی, جب مولا کے سر پہ لگی تو مولا نے ایک جملہ فرمایا فزتو برب الکعبہ, آج علی کامیاب ہو گیا, آج علی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا, آج محراب میں امام علی کی شہادت ضربت لگی ہے. بس امام علی علیہ السلام جیسے کیونکہ امام علی علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے, ہر بیٹے کی اپنی اپنی خدمت ہوتی تھی. امام حسن کسی اور مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, امام حسین کسی اور مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, کوئی اور مسجد میں خدمت انجام دے رہا تھا. بس جیسے ہی سب کو پتا چلا کہ ہمارے بابا کو ضرب لگی ہے تو امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. امام حسن اپنے بابا کا سر گود میں لیتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن, تم میرے بڑے بیٹے ہو, میری نماز مکمل کراؤ. بس امام علی علیہ السلام کی نماز جو تھی وہ امام حسن نے مکمل کرائی. اور مولا کو جب گھر لایا گیا تو اسی دوران امام علی علیہ السلام سے اپنی بڑی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ملنے آئی تھی, بابا سے عید کرنے آئی تھی. لیکن جب بابا کی یہ کیفیت دیکھی تو امام علی علیہ السلام جو اصحاب مولا کو کوفہ مسجد سے لے کے آ رہے تھے گھر کی طرف, تو مولا فرماتے ہیں اے کوفیو تم یہاں رک جاؤ, آپ کا بہت بڑا احسان, آپ آئے ہو, مجھ سے ہمدردی کی ہے, لیکن ابھی میرے دروازے پہ نہیں آنا, میری بیٹی زینب میرے گھر میں موجود ہے, لہذا میری یہ ضربت والی کیفیت میری بیٹی زینب دیکھ کے بلند آواز سے روئے گی, لہذا میں علی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کا آواز کوئی جو ہے وہ بلند آواز سے. اللہ اکبر, بے شک ایسا ہی ہے. اور میں میرے ساتھ یہاں پہ ایک ننھے نوحہ خان بھی ہے, قاسم رضا, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. قاسم کیسے, آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ, آپ سنیں؟ میں ٹھیک ہوں. اور حسن ایاز صاحب تو موجود ہی ہیں ہمارے ساتھ, تو میں چاہوں گی کہ مولا علی کو خراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں تو چند اشعار ہو جائیں. ہر دم بگو یا علی یا علی یا علی, ہر دم بگو یا علی یا علی یا علی, شاڑ وفا دم 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 ولی
बगू या अली या अली या अली है गिदा मेरा यही है वजीफा मेरा यही सलवत पर मोहम्मद दुरूद पर मौला अली दुरूद पर मौला अली या अली या अली या अली या अली काश मेरा इश्क हसरत लाए या अली काश मेरा इश्क हसरत लाए जिनसे है प्यार तुम्हें मुझे काबिल जाए मैं समझूंगा मुझे मिल गई मंजिल मौला आपके घर के फकीरों में चुना आ जाए जानम अली अली जानम अली अली जानम अली अली तसव्वुल्लाह कि मेरा तो वजीफा है अली जानम अली अली इनके दिल में भी धक धक के धड़कता है अली जानम अली अली जानम अली अली दूर तक बखुदा दूर तक गूंजती है ये सदा अली अली मौला हमसे पूछो कि अली मौला से मिलता क्या है हम फकीरों का अली वालों का रास्ता क्या है अपने सरकार से नौकर का ये रिश्ता क्या है नौकरी छोड़ दो है घर की तो चिता क्या है जिसमें अल्लाह हो मेहरबानों से मिलता है अली जानम अली अली जानम अली अली जीत रहो भाई, क्या कमाल का माशाअल्लाह। दो अशार आप भी पढ़ रहे हैं। चलिए मैं क्योंकि शब ज़रबत के हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि नोहे के दो अशार पेश कर दूँ मैं, क्योंकि इफ्तार का वक्त भी करीब है। यतीम हो गई ज़ैनब उजड़ गया कूफा अली को मस्जिद कूफा में हाय कत्ल किया यतीम हो गई ज़ैनब उजड़ गया कूफा बदर की लाश पे ज़ैनब पछाड़ खाती है जिगर को थामे हुए माँ को वो बुलाती है मदद को आओ बकैया से फातिमा ज़हरा यतीम हो गई ज़ैनब उजड़ गया कूफा। अभी हमारे साथ बैठे मंशूर शाहीन साहब आपकी तरफ होंगे, कोई पैगाम देना चाहते हैं आज हमारी ट्रांसमिशन से आप? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो रमज़ान का महीना हम मुसलमानों को नसीब होता है अल्लाह की मेहरबानी से, इस बाबरकत महीने में यकीनन इबादत और मुख्तलिफ अल्लाह के मखलूकों की खिदमत करना, रोज़े रखवाना, अफ्तार करवाना, मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ अल्लाह की इबादत और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि अल्लाह के इस मेहरबानी की वजह यही है कि मुसलमान या आलम इंसान से मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम को आम किया जाए, लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे के काम आना, खिदमत करना, असल जो मखदूमी मिलती है इंसान को वो अल्लाह के मखलूक की खिदमत करने से मिलती है। तो यही है, मैं समझता हूँ कि जितने भी नफ़रत हों या अपने से आप रूठे हुए हों, तो ईद आ रही है, ईद की खुशी में
अपनों से मोहब्बत को फैलाएं, आम करें और नफ़रतों को ख़त्म करें, और जो दूरियां हों, जो इख्तलाफात हों, उनको ख़त्म करके एक नई सर ज़िंदगी की शुरुआत करें, ताकि अल्लाह की ये मेहरबानियाँ, ये बरक़ात हमेशा हम सबको नसीब हो। आमीन, बिल्कुल ऐसा ही। और ज़ैनब तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे भी ज़रा बता दो। तुम माइक दे दो मुझे, ज़ैनब को दे दो। ज़ैनब हाँ, क्या बातें हो रही है, मुझे भी ज़रा सुना दो थोड़ी सी। अच्छा भी क्या सुना रही हो? और सुना दो जल्दी से सुना दो ज़ैनब। अरे माइक तो खोल दो इसका, ज़ैनब का खुला हुआ है, खुला हुआ है। आप पढ़े पढ़े चलो पढ़े, खुला हुआ है। तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला। बस। अरे भाई जबरदस्त हो गया, इतना खूबसूरत पढ़ा देखा। हाँ जी, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो? क्या लाए आप तीनों लेकर आए हो? आप तीनों बहन भाई हो? अच्छा वाह वाह, क्या लाए हो? खोल के दिखाओ मुझे। ओह वाह भाई, कैमरा दिखाएगा ये। माइक आप इधर नीचे रखो, एक ग्लोबल के माइक मुझे दिखाओ, ये दिखाओ दो मुझे। आप लोग खोल के दिखाओ दोनों एक साथ मिलके, तीनों चारों। डियर क्या लिखा हुआ है भाई? डियर आपी रिदा सैफी फॉर, ओह थैंक। अच्छा भाई दुआ भी है, डियर आपी, मे अल्लाह ब्लेस यू विद एंडलेस हैप्पीनेस, आमीन। मे अल्लाह फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एस्पिरेशन एंड मे अल्लाह रिस्पॉन्ड योर दुआज। मे अल्लाह। ये किसने बनाया, किसने आप तीनों में से? तीनों ने मिलके बनाया है? कब बनाया है ये आप लोगों ने? रात को बनाया है? एक रात में बन गया, ये कंप्लीट हो गया था। वाह भैया, ये तो बहुत जबरदस्त है भाई। ये मुझे दे दो, लाओ ये जरा हमारी टीम भाई, ये इसको तो भाई लगाएंगे तो हमारे लिए K21 के लिए मैं इसको यहाँ लगाऊंगी भी, और बड़ा जबरदस्त आ रहा है। एक दफा जरा दोबारा दिखा देती हूँ मैं, कौन सा कैमरा फोकस कर रहा है भाई। ये देखो, ये स्टूडेंट्स की ये होती है कोशिश भाई। कौन सा वाले कैमरा में इसमें दिखाऊं बिलाल? अच्छा सही भाई, ये है जबरदस्त भाई। ये तीनों जो है ना बच्चे बनाकर लाए हैं, और इनका प्यार है। कुछ और है, दुनिया कितने भी ये डिजिटल कुछ है, भी, कहीं भी पहुंच जाए लेकिन जो अपने हाथ से मेहनत है ना, इसमें जो मोहब्बत है, एग्जैक्टली मेहनत है, मोहब्बत है, इसमें जो मोहब्बत और जो दुआएं। थैंक यू सो वेरी मच मेरी जान, आप तीनों के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आप लोग ने इतनी मेहनत की और करके लाए। थैंक यू, खुश रहो तीनों, आप तीनों। अच्छा अभी आप ब्रेक पे जब जा रहे थे तो आप वो जानम फिदाए वो पढ़ लेंगी, तो आप पढ़े ना वो। मैं वो ये पढ़ेगा, ये आया हुआ है ना, कासिम पढ़ेगा, तो आप साथ पढ़िएगा ना, लेकिन मिलके। मुझे उसके लिरिक्स इतने सही से याद नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूं। जो आ रहा हूं मिलके। चलो भाई चलो, कासिम आता है, आप भी फिर चले आता है, मैं भी आ जाऊंगा, मुझे आता नहीं है, और सब मिलके पढ़ेंगे। चलो सही। जानम फिदाए है तेरी या अली अली, मैं मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, हक में दिए गवाहिद करीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद दिया का भी मौला अली अली, मौला अली, हर सू सजाए है तेरी या अली अली अली, जानम फिदाए है तेरी या अली शेर पेश करूंगा। मौला अली का कॉल एक। मौला अली से किसी ने पूछा, मौला हम जन्नत में कब जाएंगे? मौला ने मुस्कुरा के बोला कि जन्नत में तुम हो, बस दुआ करो यहाँ से निकाले ना जाओ। वाह वाह भाई, सुभान अल्लाह, जबरदस्त भाई, बहुत ही बहुत। आज तो आपने कि इन बच्चों ने सबने वेरी गुड एक्शन भाई। इनको आज चूंकि इन्होंने मेहनत की है, तो इनको डोरीवा 360 के गिफ्ट हैम्पर्स तो जाते ही जाते हैं। आज इनको जो है ना गिफ्ट हैम्पर्स दें आप लोग लवली एंजल कॉस्मेटिक्स के भी। लवली एंजल कॉस्मेटिक्स के भी आज जो है ना इनके साथ जाएंगे, और हिमानी का
गिफ्ट हैम्पर जाएगा इस छोटे के साथ, और इन दोनों हमारी जो गुड़ियाँ हैं इनके साथ जाएगा लवली एंजल का कॉस्मेटिक्स का भी गिफ्ट। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं ज़रा अल्लामा साहब की तरफ जाऊँगी क्योंकि ट्रांसमिशन का टाइम इख्तिताम की तरफ बढ़ा है। मैं चाहूँगी अल्लामा साहब दुआ करा लीजिए। मौलाना गुल हसन मशदी साहब बैठे हुए, दुआ की मैं दरख्वास्त करूँगी उनसे कि दुआ करा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद, इलाही बिहक़्क़ि अली व अंतल आला, इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमा अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, इलाही बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसन, इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। ए मेरे करीम अल्लाह बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे करीम अल्लाह बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, माह मुबारक रमज़ान है, हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारी तमाम ख़ताएँ माफ़ फरमा। इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, इस माह मुबारक में हमको नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मेरे करीम अल्लाह बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, तेरा पहला अशरा रहमत का गुजर गया, दूसरा अशरा मगफरत का गुजर रहा है। मेरे करीम अल्लाह आखिरी अशरा बख्शिश का है, हमारी बख्शिश फरमा। हम तेरे बंदे गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, ऐबदार हैं, तेरा दर के अलावा कोई दर नहीं है। मेरे करीम अल्लाह हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा, हम सब की दुआएं कबूल फरमा, हम सब की हाजात कबूल फरमा। मेरे करीम अल्लाह बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद के 21 के उनको दिन तरक्की इनायत फरमा। इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, इनकी जो भी टीम है सब की दुआएं हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, क्योंकि आज 19 रमज़ान के दिन है और ये शब हमारे लिए 19 रमज़ान की शब कदर होती है। मेरे करीम अल्लाह तो शब कदर में सब दुआएं कबूल करता है, हम सब की दुआएं कबूल फरमा। इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, हम सब को इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारे बारे में सरकार इमाम ज़माना का ज़ुहूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनुहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। आमीन सुमामीन रब्बुल आलमीन। बेशक रब ताला से दुआ यही है कि हम हमारे जो है वो दुआएं मंजूर व कबूल फरमाए, तमाम तर दुआएं आमीन लाही आमीन। और बहुत शुक्रिया शाहीन साहब कि आप भी आए, मंसूर शाहीन साहब आपका भी। और नाज़रीन नहीं से इख्तिताम की तरफ जाएंगे और हसन अयाज साहब मौजूद हैं तो उनके ही दुआए कलाम से ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ मैं जाऊँगी। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला